ہم اور آپ صرف سمجھتے ہیں حج حج، بلکہ حج بھی 3 طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک حج ہے حج افراد، ایک حج تمتع، تیسرا حج قران۔ تینوں کرنا جائز ہے، تینوں کر سکتے ہیں، بلکہ سب سے بہتر حج قران ہے۔ اب یہ حج قران، حج افراد، حج تمتع ہوتا کیا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ تو حج افراد میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک انسان حج کے لیے یہاں سے احرام باندھے، احرام باندھنے کے بعد وہ جائے گا وہاں طواف کرے گا، طواف کے بعد جو ارکان ہے اس میں عمرہ نہیں کیا جاتا، ڈائریکٹ حج کرنا ہے۔ حج افراد کے اندر عمرہ نہیں ہوتا ہے، صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اس میں حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد وہ احرام سے نکل جائے گا۔ اور حج تمتع، اس میں یہ ہوتا ہے کہ حاجی یہاں سے صرف عمرہ کے نیت سے احرام باندھتے ہیں، یہاں سے جاتے وقت صرف عمرہ کا نیت ہوتا ہے، وہاں جانے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کھول کر اپنے بال کو ایک پور کے برابر یا حلق کرا کر یا پورے سر کو مڑوا کر احرام سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے، خوشبو بھی لگا سکتا ہے۔ پھر جب حج کا زمانہ آئے گا 8 ذی الحجہ، اس وقت پھر حج کے لیے احرام باندھے گا۔ اب اس احرام سے حج کرے گا، حج کے جو بھی ارکان ہیں سب ادا کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد وہ احرام سے نکل جائے گا۔ حج تمتع کے اندر آپ کو قربانی دینا واجب ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی احرام سے ایک ہی سفر میں آپ نے گئے ہیں، اسی میں آپ نے 2 چیز ادا کیے، ایک تو آپ نے عمرہ کیا، دوسرا حج ادا کیے، تو آپ کے لیے آپ کے اوپر دم دینا یعنی قربانی دینا واجب ہو جائے گا۔ اب تیسرا قسم ہے حج قران۔ یہ حج ایسا ہے کہ جب انسان یہاں سے نیت کرتا ہے حج اور عمرہ دونوں کا، لیکن وہاں عمرہ کرنے کے بعد اب وہ احرام سے نکلتا نہیں، اسی احرام میں رہتا ہے، اسی احرام کی حالت میں حج ادا کرتا ہے۔ حج تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد احرام سے نکل جاتا ہے، لیکن حج قران میں یہاں سے جو باندھ کر گئے تھے، جو حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام سے نکلے گا نہیں، بلکہ وہ انتظار میں رہے گا جب حج کا زمانہ آئے گا تو وہ حج اسی احرام سے کرے گا۔ تو اس میں احرام کافی لمبا ہو گیا، اور کافی لمبے رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر دقت بھی آتا ہے، پریشانی بھی اٹھانا پڑتا ہے، تو یہ سب سے بہتر حج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہی ہے کہ انسان احرام کی حالت میں رہے، یہ حج سب سے بہتر ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے ائمہ کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج قران ایک ہی عمرہ سے حج اور عمرہ اور حج ایک ہی احرام سے کھولنا نہیں ہے، اسے حج قران کہتے ہیں۔ یہ والا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے کرنا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج تمتع کرنا افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج افراد کرنا افضل ہے۔ سب ائمہ کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، کوئی ائمہ بغیر دلائل کے بات نہیں کرتے، اور یہ سب ائمہ ہمارے لیے برحق ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے غلط ہے، یہ صحیح ہے، سب ہمارے لیے برحق ہے۔ سب کتاب و سنت
کے اندر ہی دلائل نکالتے ہیں، سب کے دلائل صحیح ہے، لیکن ہمیں ماننا کسی ایک امام کو ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ یہ امام کے اندر اختلاف ہے، اختلاف نہیں ہے، ہر ایک کی اپنا سوچ ہے۔ انہوں نے قرآن و حدیث سے استدلال کیا، نکالا، ان کے سمجھ سے یہ ہوا کہ یہ افضل ہے، انہوں نے سمجھا، انہوں نے کہا کہ یہ افضل ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، سب ہمارے لیے برحق ہے، تو سب کے دلائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں گئے تھے، اس وقت ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی حج میں تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہ یمن سے تشریف لائے۔ یمن سے تشریف لائے تو ان کا جو میقات ہے، جہاں سے بغیر احرام کے آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ یلملم ہے، وہاں سے وہ احرام باندھ کر آئے۔ آنے کے بعد حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ یہ احرام سے نکل گئی ہے اور خوشبو وغیرہ لگا لی ہے، نہا کر اچھے کپڑے پہن لی ہے۔ تو حضرت علی آنے کے بعد غصے ہوئے کہ ایک شوہر جب بہت دنوں کے بعد آتا ہے تو اس کو خواہش ہوتی ہے کہ تم ہو کہ بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہمیں ملامت نہ کرو، ہم پر غصہ نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھو، آپ نے کہا کہ تم احرام سے نکل جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے پوچھا کہ تم کس نیت سے احرام باندھے تھے، تمہارے احرام باندھنے کی نیت کیا تھی؟ تو ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ کس نیت سے باندھا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب میقات سے گزرا تھا اس وقت ہم نے یہی نیت کیا تھا، جو حضور کی نیت ہے وہی میری نیت ہے، اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن جو حضور نے نیت کی ہے وہی نیت ہماری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم ہدی کے جانور یعنی قربانی کے جانور لے کر آئے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم جانور بھی لائے ہیں اور آپ کے لیے بھی لائے ہیں، ایسا نہیں آپ کے لیے بھی لائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری نیت حج قران کی تھی، اب تم احرام سے نہیں نکل سکتے، لیکن حضرت فاطمہ نے جو نیت کی تھی وہ حج تمتع کی۔ تو یہیں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیتے ہیں، آپ نے حج جو کیا ہے حج قران، اس لیے حج قران افضل ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل یہیں سے دی ہے کہ آپ نے تمام صحابہ سے کہا کہ جنہوں نے ہدی کے جانور قربانی کے جانور نہیں لائے ہیں وہ احرام سے نکل جائے، اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں بھی حج تمتع کروں گا۔ تو یہی دلیل امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ آپ کی خواہش تھی، آپ نے کہا تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں بھی حج تمتع کروں گا، اس لیے حج تمتع افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیتے ہیں، وہ قرآن کی آیت دیتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، عمرہ فرض نہیں کیا ہے۔ اس لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ جب حج فرض ہے تو جو حج فرض ہے، صرف حج ہمارے اوپر فرض ہے تو صرف حج افراد کرنا افضل ہے۔ سب ائمہ کے اپنے اپنے دلائل ہیں، سب برحق ہے۔ یہ تین قسمیں، لیکن یہاں کے لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں کے لوگ اکثر حج تمتع کرتے ہیں، وہاں عمرہ کرنے کے بعد احرام سے نکل جاتے ہیں، پھر حج کے زمانے میں پھر سے احرام باندھتے ہیں، تو سب یہ بھی حج ادا ہو جائے گا، لیکن طریقہ الگ ہے، جس میں جتنا زیادہ مشقت ہوگا اتنا ہی
ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے وہ حج ادا کرے، ورنہ کل قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ آپ کے اوپر حج ساقط کبھی نہیں ہوگا، ایک مرتبہ فرض ہونے کے بعد کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوگا، آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کے اوپر رہے گا۔ اس لیے اللہ